बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस रुए ज़मीन पर और इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ दीन के मानने वाले, मुख्तलिफ़ धर्म के मानने वाले लोग रहते और बसते हैं। लेकिन कोई भी शख्स अपने दीन के बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपने धर्म के बारे में क़तई तौर पर और कुल्ली तौर पर ये नहीं कह सकता कि हमारा दीन कामिल और मुकम्मल है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन को, जिस मज़हब को, जिस धर्म को कामिल और मुकम्मल बनाया है वो मज़हब इस्लाम है। और मज़हब इस्लाम के बारे में फ़रमाया गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि हमने आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने अपनी नियामत को तुम्हारे ऊपर इत्माम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और फिर आगे फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, इसको अच्छा समझा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम का एजाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर इसके बारे में ऐलान फरमाया और इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारा दीन कामिल और मुकम्मल कर दिया। इससे पहले जितने धर्म, जितने दीन, जितने मज़हब आए हैं, ना वो ख़ुद दावा कर सकते हैं कि हमारा दीन कामिल और मुकम्मल है, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया और वादा फरमाया गया कि हमने तुम्हारा दीन कामिल और मुकम्मल कर दिया। इसी वजह से हम कहते हैं और कहा जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के मानने वालों की रहबरी और रहनुमाई फरमाई है। ज़िंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं कि जहां हमारा मज़हब इस्लाम हम लोगों को छोड़ दे और वो हमारी रहबरी और रहनुमाई ना करे। इस मज़हब इस्लाम के अंदर जहां बड़े मसाइल की तरफ रहबरी और रहनुमाई की गई है, बड़े मसाइल पर रहबरी और रहनुमाई की गई और उनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, उसके उसूल और उसके ज़वाबित बयान किए गए हैं, वहीं पर छोटे छोटे मसलों पर इस मज़हब इस्लाम के अंदर रोशनी डाली गई, उसके आदाब बताए गए, उसके उसूल और ज़वाबित बयान किए गए हैं। इसी वजह से आप जानते हैं कि उस वक्त कुफ़ार ने और जो मुशरिकीन थे उस वक्त एतराज़ किया था कि तुम्हारा नबी अजीब आदमी है, वो तुम्हें ये बताता है कि इस्तिंजा कैसे करना है, वो तुम्हें खाने के आदाब सिखाता है, इस्तिंजा करने के आदाब सिखाता है। तो उस वक्त सहाबाए किराम की तरफ से जवाब ये था कि हाँ, ये हमारे दीन की कामिलियत की बात है, हमारे दीन के मुकम्मल होने की अलामत है, और हमारा नबी तो हमें इस्तिंजा करने का तरीक़ा भी बताता है, हमें बीवी के साथ में सुहबत और मुबाशरत कैसे करनी है ये भी हमारा दीन हमें बताता है, बीवी बच्चों के साथ में कैसे रहना है यहाँ भी हमारा दीन हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, हमें शादी ब्याह कैसे करना है, मुआमलात कैसे करने हैं, मुआशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इबादत में कैसे करनी है, मुआमलात कैसे करने हैं, अखलाक हमारे कैसे होने चाहिए। गर्ज़ ये कि हर एक चीज़ पर हमारा दीन हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। यह हमारे दीन मज़हब इस्लाम की ये कामिलियत की अलामत है, इसके मुकम्मल होने की दलील है। चुनांचे अब ऐसा नहीं कि हम मज़हब इस्लाम को तस्लीम करें, हम मज़हब इस्लाम को मानें और उसके बाद हम दूसरे दीन की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखें, दूसरे दीन की तरफ हम से देखें कि हमें ये चीज़ अपने दीन के अंदर नहीं मिल रही है, अपने मज़हब के अंदर हमें ये उसूल, ये ज़ाब्ता, ये गाइडलाइन नहीं मिल रही है। चुनांचे ज़रूरत है कि हम दूसरे मज़हब से रहबरी और रहनुमाई हासिल करें, ऐसा नहीं है। जब मज़हब इस्लाम को हमने तस्लीम कर लिया, हमने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हमने कुरान को और नबी को तस्लीम कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब गुंजाइश नहीं कि हम दूसरे मज़हब की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखें, और इस चीज़ की क़तअन इजाज़त नहीं है कि हम मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरों के उसूलों को, दूसरे तरीक़े को अपनाएं। चुनांचे मज़हब इस्लाम ने छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हमारी रहबरी और रहनुमाई की है। इस तमहीद के बाद अब आप ये समझें कि आज हम जो आप हज़रात के सामने पेश करना चाह रहे हैं वो है कि तहारत और नज़ाफ़त के क्या आदाब हैं, इस्लाम सफाई के बारे में क्या कहता है, पाकीज़गी के बारे में इस्लाम का क्या रवैया है,
نظافت کے بارے میں، صاف ستھرائی کے بارے میں اسلام کی کیا گائیڈ لائن ہے، کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی وہ آیت اپنے سامنے رکھیں کہ جس کے اندر فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہاں التوابین کا لفظ استعمال ہوا، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا متطہرین، آپ حضرات میں سے جو حضرات عربی جانتے ہیں یا آپ حضرات دوسروں سے معلوم کریں کہ فرمایا گیا کہ اس کا مطلب ہے متطہرین کا کہ جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس وقت باضابطہ طور پر یہ عمل تھا صحابہ کرام کا اور تابعین تبع تابعین کا کہ وہ پہلے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد میں پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پاکی حاصل کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے، بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والے، بہت زیادہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو کفر و شرک سے اور یہ کہیے کہ معصیت اور ضلالت سے ہم اپنی روح کو پاک رکھیں، ہمارے اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو صاف اور ستھرا رکھیں، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس جگہ کے ہم صفائی کا اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ آدھا ایمان اگر روح کی پاکیزگی ہے تو آدھا ایمان جسم کی صفائی اور جسم کی پاکیزگی بھی ہے، یہ خلاصہ نکلا ہے۔ تو ہم نے طہارت اور نظافت کے آداب سے متعلق تقریباً 19 پوائنٹ جمع کیے ہیں، 19 اصول ہم نے 19 چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اسلام کے محاسن، اسلام کی اچھائی، اسلام کی خوبی اور اسلام صفائی اور ستھرائی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ چیز ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور ایک ایمان والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ وہ کسی چیز کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے، خواہ وہ پانی ہو یا خواہ وہ کوئی اور چیز ہو۔ آپ کو جو روایتیں ملیں گی، جو احادیث ملیں گی، اس کے اندر ذکر ہے کہ پانی کے اندر سو کر اٹھنے کے بعد فوراً پانی کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے، لیکن یہ ایک رہبری تھی، ایک رہنمائی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیزوں کا بھی اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو فوراً اور ڈائریکٹ ہم اپنے ہاتھ کو پانی وغیرہ کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ ہم اس ہاتھ کو دھل لیں، پھر اس کے بعد ہم اس ہاتھ کا استعمال پانی کے اندر کریں یا دوسری چیزوں کے اندر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو رات میں سوتے وقت اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کھجلا رہا ہے، کہاں اس کا ہاتھ جا رہا ہے، پاکی پر لگ رہا ہے، ناپاکی پر لگ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جب کوئی آدمی اٹھے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لے اور پھر اپنے ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر اس کو پانی کے اندر ڈالے یا دوسری جگہ اس کو استعمال کرے۔ تو پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غسل خانے کے اندر ہمیں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر ہمیں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً ان غسل خانوں کے اندر کہ جن کی زمین کچی ہو، ایسی جگہ پر ہمیں پیشاب نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر زمین پکی ہے اور کچھ مجبوری ہے تو پھر کر سکتے ہیں، لیکن اگر غسل خانے کی جگہ کچی ہے، اس کا فرش کچا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کی احتیاط رکھنی ہے، وہاں پر ہم پیشاب نہ کریں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے نہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور نہ قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھیں۔ جب ہم استنجا کر رہے ہوں تو ہمارا رخ نہ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہماری پیٹ قبلے کی طرف ہو،
ہمیں اس چیز کا خیال اس وقت بھی رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے ٹوائلٹ بنا رہے ہوں، گھر کے اندر ہم استنجا خانہ بنا رہے ہوں، تو وہاں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا سیٹ اپ اس طریقے سے ہو، اس کی لوکیشن ایسی ہو کہ وہ کعبے کی طرف نہ منہ ہو رہا ہو اور نہ ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہو۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہے کہ جب ہم استنجے سے فراغت حاصل کر لیں، ہم پاخانے سے فراغت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ کو خوب اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ صابن کا استعمال کریں، یا اگر صابن نہ ہو تو ہم مٹی کا استعمال کریں، مٹی پر اپنے ہاتھ کو رگڑ لیں، پھر اس کے بعد دھلیں۔ مٹی کی خصوصیت بھی یہ ہوتی ہے کہ مٹی تمام جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، ان کو پکڑ لیتی ہے، چوس لیتی ہے، تو یہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو ہم صابن کا استعمال کریں، اور اگر صابن نہ ہو تو ہم مٹی کا استعمال کریں استنجے سے فراغت کے بعد۔ اور اسی طریقے سے استنجا کرتے وقت جو گاؤں دیہات کے لوگ رہتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر ٹوائلٹ کا نظم ہو گیا، پانی کا نظم ہے، باقاعدہ طور پر ٹینک کا نظم ہے، ٹینک کے ذریعے سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے موڑ پر آ جائیں اور کہیں اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے، ہم گاؤں دیہات کے اندر اگر زندگی گزار رہے ہوں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں لید وغیرہ سے یا گوبر سے یا ہڈی وغیرہ سے ہمیں استنجا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہڈی وغیرہ ہوتی ہے یا جنات وغیرہ کی غذا ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لید وغیرہ سے یا ہڈی وغیرہ سے یا اسی طریقے سے ایسے کاغذ سے جو صحیح کاغذ ہو اور جو پڑھنے لکھنے کے کام آتا ہو، استعمال کے لیے ہو، ہم اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ بے ادبی ہے اور اس سے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی زبردست رہبری اور رہنمائی مذہب اسلام نے فرمائی۔ ہاں البتہ ٹیشو پیپر جس کا استعمال ہی اور جس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو ٹوائلٹ وغیرہ میں استعمال کیا جائے، استنجے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ضیاع نہیں ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن صحیح پیپر اس کا استعمال نہ کریں، یا اسی طرح ہڈی وغیرہ جو ہوتی ہے، لید وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کا استعمال نہ کریں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا نہ بیٹھیں۔ جب ہمیں تقاضا ہو رہا ہو، اس سنڈے کا تقاضا ہو رہا ہو پیشاب اور پاخانے کا، تو ہم کھانا کھانے کے لیے اس وقت نہ بیٹھیں، پہلے صحیح طریقے سے کلی طور پر ہم استنجا وغیرہ سے فراغت حاصل کر لیں، پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھیں۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ہم دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، بائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور باقاعدہ اگر ایسا کرتے ہوئے خود اللہ کے رسول کے دسترخوان پر کوئی پایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روک ٹوک کی، اس کو منع کیا۔ تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ کھانا کھاتے وقت یا اسی طریقے سے جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو ہم دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں، دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور جو استنجا وغیرہ کے لیے یا ناک کی صفائی کے لیے یا چپل جوتے وغیرہ اٹھانے کے لیے یا ان کو سیدھے کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، وہاں دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ نرم جگہ پر ہم پیشاب کریں۔ اگر ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر یا پیشاب گھر کے اندر ہم پیشاب نہیں کر رہے ہیں تو ہم اور عام سطح پر، عام مٹی پر، عام جگہ پر ہم پیشاب کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جو جگہ نرم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ جب آپ پیشاب کریں تو پیشاب کی چھینٹیں آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، جو حضرات پیشاب کی چھینٹوں سے اس سے احتیاط نہیں برتتے ہیں، بات تفصیل میں چلی جائے گی، لیکن یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کو اسی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا کہ وہ پیشاب سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں برتتے تھے۔ تو اس وجہ سے عرض ہے کہ پیشاب کے اندر اور استنجے کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، اس چیز سے ہمیں محتاط رہنا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے بدن پر یا کپڑوں پر نہ ڈلیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور جب نرم زمین ہوگی تو وہ زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی، اس کی چھینٹیں پلٹ کر ہمارے اوپر نہیں آئیں گی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا چاہیے۔
ہاں البتہ اگر مجبوری ہو یا وہ جگہ بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا اس طرح کی بیماری یا پریشانی ہو تو پھر شرعی اعتبار سے اجازت ہے کہ پھر آدمی کھڑے ہو کر استنجا کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی وہی خیال رکھا جائے گا جو ہم نے ابھی عرض کیا کہ کپڑے ہمارے ناپاک نہ ہو، بدن ہمارا ناپاک نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ساتواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ندی پر یا اسی طریقے سے نہر پر یا گھاٹ پر یا جو عام شاہراہ ہوتی ہے یا جو سائے کی جگہ ہوتی ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہوں، لوگ قیام کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، لوگوں کی مجلسیں لگتی ہوں، ایسے سائے کے نیچے ایسی عام جگہوں پر یا اسی طریقے سے جو ہم نے عرض کیا کہ ندی نالے یا گھاٹ پر یا نہروں پر، ایسی جگہ پر، ان کے کناروں پر، ایسی جگہ پر یا ان کے اندر ہمیں پیشاب نہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بدسلیقی کی بات ہوتی ہے اور بڑی بدتمیزی کی بات ہوتی ہے کہ جو حضرات ایسا کرتے ہیں، اور یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اور آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاخانے جانا ہو تو ہمیں جوتا پہن کر ہمیں استنجے کے لیے جانا چاہیے۔ پاخانے کے لیے جب ہم جا رہے ہوں تو جوتے پہن کر جائیں، چپل پہن کر جائیں، یعنی ننگے پاؤں نہ جائیں، خالی پاؤں نہ جائیں، اور اسی طریقے سے ہمارے سر پر ٹوپی ہو، یہ آداب میں سے ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم بیت الخلاء کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو اس وقت ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے حضرات کی دعا یاد ہوگی، تو اس وقت ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جنات سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جب ہم یہ دعا پڑھ کر جائیں گے تو پھر ہم جنات کی جو شرارتیں ہوتی ہیں، جو خبیثوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جنات کی جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور باقاعدہ علماء نے کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آدمی بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء کے اندر جائے گا تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ان کی شرمگاہوں کے ساتھ میں کھیلتا ہے۔ تو اگر ہم دعا پڑھ کر جائیں گے تو ہم ان تمام حرکتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں، جب بیت الخلاء کے اندر جائیں تو ہم دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جنات ہو یا جنات نہیں۔ اسی طریقے سے جب پاخانے سے باہر آ جائے تو پھر اس وقت دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی، سکون بخشا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں استنجے کا تقاضا ہو، پیشاب اور پاخانے کا تقاضا ہو، لیکن ہم پیشاب اور پاخانہ نہ کر پائیں، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی یا ہمیں بند پڑ گیا اور ہم استنجا نہیں کر پا رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یا جو حضرات پیشاب اور پاخانے کو روکتے ہیں، ان کو روکنے پر کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر یہی رک جائے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، خدا نہ کرے، تو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ دعا سکھلائی گئی کہ استنجا کرنے کے بعد، پیشاب اور پاخانے سے فراغت کے بعد ہمیں باقاعدہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے باہر نکل کر، اور وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت بخشی اور مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو حضرات اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس طرح کا ان کے ساتھ میں حادثہ ہو جاتا ہے کہ انہیں پیشاب اور پاخانے کا بند پڑ جاتا ہے، آپ ان سے اندازہ لگائیے کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیشاب اور پاخانے کے راستے کو سلامت رکھا ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ ناک صاف کرنے میں یا بلغم تھوکنے کے لیے یا اسی طریقے سے عام تھوکنے کے لیے ہمیں اگلدان کا استعمال کرنا چاہیے، یا ہم جب تھوکیں تو یا ناک صاف کریں تو ہمیں تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر، نظروں سے اوجھل ہو کر، دیکھنے والوں سے الگ ہو کر
एक तरफ होकर हमें अपने नाक को साफ़ करना चाहिए, अपने बलगम को साफ़ करना चाहिए। जो हजरात मजमे में बैठे बैठे या मजमे में खड़े होकर थूक देते हैं या चलते चलते आम शाहरा पर थूक देते हैं, मजलिसों के अंदर ऐसा करते हैं, तो वो अच्छे लोग नहीं माने जाते। यह बदतहज़ीबी की अलामत है और बदतमीज़ी की अलामत है। इसका ख्याल रखिए, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, कराहियत पैदा होती है। तो अगर हम ऐसी जगह पर हैं तो थोड़ा साइड में हटकर एक तरफ होकर हम अपने नाक को साफ़ करें, अपने बलगम को साफ़ करें, इसका ख़ास ख्याल रखें। इसी तरीके से बार बार नाक के अंदर उंगली ना डालें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बार बार नाक साफ़ करते रहते हैं और नाक की गंदगी को निकालते रहते हैं। मजलिस में बैठे हों या वो किसी के पास में खड़े हों, किसी से गुफ्तगू कर रहे हों, तो इस बात का ख़ास ख्याल है कि हम एक तरफ होकर एक मरतबा अच्छे तरीके से अपने नाक को साफ़ कर लें और इसके लिए रुमाल वगैरह का ख़ास एहतमाम करें। इसी तरीके से 11वां पॉइंट ये है कि रुमाल वगैरह में बहुत से हजरात रुमाल लगते हैं, हाथ का रुमाल इस्तेमाल करते हैं और जो थूकते हैं तो रुमाल के अंदर थूकते हैं, फिर उसको ऐसे मल देते हैं। ये बड़ी कराहियत की बात है। इससे जो सामने बैठे लोग होते हैं या पास में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको बड़ी कराहियत होती है और नापसंद होता है। तो इस तरीके से ना करें, बहुत घिनौनी आदत है। पहले तो ये है कि हम उसको एक तरफ थूकें और अगर हमने उसको रुमाल के अंदर लिया है तो दूसरों के सामने उसको इस तरीके से ना करें, दूसरों के सामने उसको ना मलें। और 12वां पॉइंट ये है कि मुंह में पान भरकर, जो हजरात पान का इस्तेमाल करते हैं या गुटखे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो है कि ना करना चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे पान मुंह में हो या गुटखा हम खा रहे हों या इस तरीके से दूसरा हम कुछ और तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हों और हम दूसरों से गुफ्तगू भी कर रहे हों। इस बात का ख़ास ख्याल है कि जब हम पान खाएँ या गुटखा वगैरह खाएँ तो दूसरों से गुफ्तगू ना करें, और अगर करें तो हमें एहतियात रखनी है कि हमारे पान की जो छींटें हैं या हमारे तंबाकू के, हमारे गुटखे की जो छींटें हैं वो दूसरे के ऊपर न डलें। ये भी बहुत गलत आदत होती है और उससे थोड़ा दूर हटकर गुफ्तगू करें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें वो हजरात के जो पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 13वां पॉइंट ये है कि सफाई और सुथराई के ताल्लुक़ से कि हम वज़ू का काफ़ी एहतमाम करें, जहाँ तक हो सके बावज़ू रहने का एहतमाम करें। और अगर बिल्कुल कुल्ली तौर पर हम बावज़ू ना रह सकते हो तो जितना ज़्यादा वक्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम वज़ू के साथ रहने का एहतमाम करें, बावज़ू रहने का एहतमाम करें। और जब हम वज़ू के लिए बैठें तो उस वक्त भी हम बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू का आगाज़ करें, दुआ पढ़ें। और वज़ू की जो दुआएं हैं उन दुआओं को आप याद करें, बाकायदा किताबों के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ख़ास ख्याल रखें, अमल करेंगे तो बड़ी कीमती दुआएं हैं, इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। और जब आदमी याद कर लेता है तो उसको याद करने के बाद उसको आसान तरीक़ा याद रखने का ये है कि उस चीज़ पर अमल कर दिया जाए। मुँह धोने की क्या दुआ है, हाथ हम धो रहे हैं तो क्या दुआ है, कुल्ली कर रहे हैं तो क्या दुआ है, नाक में पानी डाल रहे हैं तो क्या दुआ है, मसा कर रहे हैं तो क्या दुआएं, वज़ू की तमाम तर दुआएं हैं। माशाअल्लाह आप में से बहुत से हजरात की याद होंगी, तो उन दुआओं का एहतमाम करें, वज़ू करते वक्त उन दुआओं को पढ़ा करें। बहुत कीमती दुआएं हैं, अगर उनके तर्जुमे पर गौर किया जाएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कीमती बातें उम्मत मुहम्मदिया को सिखाई हैं। 14 पॉइंट ये है सफाई और सुथराई से मुताल्लिक़ कि पाबंदी के साथ मिसवाक का एहतमाम कीजिए। बहुत सारे फ़वाइद मिसवाक के हैं, बाकायदा मुकम्मल पूरी किताबें लिखी गई हैं कि मिसवाक के कितने फ़ायदे हैं। बेशुमार फ़ायदे मिसवाक के हैं, जितने शुमार किए जाएँ उतने कम हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तक इरशाद है कि अगर मुझे उम्मत इस बात का डर ना होता और तकलीफ़ का ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत तकलीफ़ में पड़ जाएगी तो मैं हर वज़ू के वक्त मिसवाक को लाजमी करार देता। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक कितनी अहम चीज़ है। कि अगर मेरी उम्मत पर तकलीफ़ का डर ना होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं हर वज़ू के वक्त अपनी उम्मत को मिसवाक के करने का हुक्म देता, उसे लाजिम कर देता। लेकिन ऐसा ही लाजिम नहीं हुई, अलबत्ता उसकी अहमियत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी इफ़ादत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिसवाक का जितना ज़्यादा है हो सके एहतमाम करें। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दांत देखे तो दांत पीले हो रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि आप मिसवाक कीजिए। और बड़ी बात तो है, कितना बड़ा एजाज़ ये है कि जो हज़रात मिसवाक का एहतमाम करते हैं
تو अहादीस से मालूम होता है कि जो मिसवाक का अहतमाम करते हैं, मिसवाक करते हैं, तो मरते वक्त अल्लाह तबारक व ताला उनको कलिमे की दौलत अता फरमाते हैं, मरते वक्त कलिमा नसीब होता है। कितना बड़ा एहसास है। और बेशुमार तिब्बी फ़ायदे हैं और ईमानियात के अतबार से कितने फ़ायदे हैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 15 नंबर का जो पॉइंट है जो हमने लिखा है वो ये है कि गुस्ल का एहतमाम करें, पूरे बदन की सफाई और सुथराई का ख्याल रखें, जितना ज़्यादा हो सके गुस्ल करें, रोज़ाना हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक गुस्ल का एहतमाम करें। हमारे बदन के अंदर से, कपड़ों के अंदर से पसीने के बू ना आती हो, है वो ज़ाहिरी एतबार से गंदे ना हो, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और 16 पॉइंट ये है कि नापाकी की हालत में मस्जिद में ना जाएं। पहली बात तो ये है कि आदमी को ज़्यादा देर नापाक ना रहना चाहिए, खुसूसन यानी हालत जनाबत की बात हम कर रहे हैं कि नापाकी की हालत में ज़्यादा वक्त ना गुजरना चाहिए। जितनी ज़्यादा जल्द हो सके जनाबत से तहारत हासिल करे, पाकी हासिल करे। इसी वजह से आप हजरात ने पढ़ा होगा और आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाशरत फरमाया करते थे और अपनी जो तकाजा होता था उसको पूरा करते थे, और ताकि फ़ौरन फिर गुस्ल कर लिया जाए, रात नापाकी की हालत में ना गुजरे। और अगर ऐसा होता था कि अव्वल वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाते, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा ये बताया है कि हम वज़ू करें और वज़ू करने के बाद फिर लेट जाएं। उससे पाकी तो हासिल नहीं होगी, लेकिन तिब्बी बेशुमार फ़ायदे हैं कि अगर हम अव्वल वक्त में अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाते हैं, जो शादीशुदा हजरात हैं, तो उस बात का ख्याल रखें कि अगर हम अव्वल वक्त में, रात के अव्वल हिस्से में अगर हम अपनी ज़रूरत से यानी मुबाशरत से फारिग हो गए, सुहबत से फारिग हो गए, इज़्दिवाजी ताल्लुकात हमने अव्वल वक्त में कर लिए हैं, तो फिर हमें वज़ू करके लेटना चाहिए। इसके बेशुमार तिब्बी फ़ायदे हैं, इसका ख़ास ख्याल रखें। और 17वां पॉइंट ये है कि हम बालों के अंदर कंघी करें, अपने दाढ़ी का भी ख़ास ख्याल रखें, सर के बालों को भी साफ़ और सफाई के साथ रखें, कंघी का इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल भी अल्लाह के रसूल ने बड़े रखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि बस परागंदा हैं, बस कि इधर जा रहे हैं उधर जा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती के साथ में बाल रखे और तेल का एहतमाम फरमाया करते थे। दाढ़ी के अंदर भी अल्लाह के रसूल तेल लगाया करते थे और कंघे का इस्तेमाल करते थे। हमने बाकायदा इस पर वीडियो पेश की है, आप हजरात उस वीडियो को देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेल लगाने का तरीक़ा क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा कैसे डाला करते थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और सच्चा राही के नाम से आप तलाश करें, वहाँ सच्चा राही लिख कर तलाश करें तो वहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल कैसे लगाया करते थे और सुरमा कैसे लगाते थे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम दाढ़ी के अंदर भी कंघे का इस्तेमाल करें, सर के अंदर भी कंघे का इस्तेमाल करें, और दाढ़ी वगैरह के सर के जो बाल हैं जो तराशने के लायक हों, जायद हों, तो हम उनको तराशें। और दाढ़ी के अंदर भी गुंजाइश है कि एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए इजाज़त है कि बाकायदा उसको ज़ीनत के तौर पर, खूबसूरती के तौर पर उसको अच्छे तरीके से रखें। इस्लाम के अंदर ज़ीनत भी महबूब है, लेकिन शर्त यह है कि वो एक मुश्त से ज़ायद हो। एक मुश्त से कम है फिर आप कहने लगे कि नहीं जनाब ये अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी इजाज़त नहीं। एक मुश्त से ज़ायद है, जो दो ज़ायद बाल होते हैं जो इधर उधर निकले रहते हैं, तो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इजाज़त है कि आप उन बालों को काट दें, छांट दें। और क्योंकि इस्लाम ने खूबसूरती को और अच्छाई को और ज़ीनत को पसंद किया है, इसका ख्याल रहे। और 18वां पॉइंट ये है कि छींकते वक्त अगर हमें छींक आए तो छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखला कीजिए। जब हमें छींक आए तो हम अपने रुमाल का इस्तेमाल करें, ऐसे चेहरे पर मुंह पर रुमाल रख लें नाक के ऊपर, ताकि जब हमें छींक आए तो हमारी मुंह की छींटें, हमारी नाक से निकली हुई जो छींट होती है, गंदगी होती है, वो दूसरे के ऊपर ना जाए। मसलन हम खाना खा रहे हैं, दस्तरखान पर डल गई, खाने के ऊपर डल गई, या कोई हमारे सामने बैठा है उसके ऊपर चली, ऐसा नहीं। तो इस वजह से जब छींक आए तो अपने मुंह को, अपने नाक वगैरह को, अपने मुंह को हम रुमाल से ढक लें, ये बहुत अच्छी आदत है। और जब छींक आए तो उस वक्त
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ تو جس کو چھینک آئے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے بہت عجیب سی حالت سے مجھے نکال دیا، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت آدمی کو چھینک آتی ہے، اچھے خوبصورت آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کی شکل، اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، خدا نہ کرے اگر اسی حیت پر، اسی شکل پر رک جائے تو کیسا لگے گا؟ تو اس وجہ سے چھینک آنے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے سکون بخشا اور میرے چہرے کی شکل و صورت تو نے صحیح فرما دی۔ اور جو سننے والا ہے، کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو اگر میں اس کے سامنے موجود ہوں، میں وہاں موجود ہوں، میں نے اس کے الحمدللہ کو سنا، تو پھر مجھے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یعنی اگر کوئی کسی کو چھینک آئے تو دوسرا شخص کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہ جواب دے یہدیکم اللہ۔ یہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور 19واں پوائنٹ یہ ہے صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے اور پاکیزگی کے تعلق سے، کہ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے، جتنا زیادہ ہو خوشبو کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر بطور ہدیہ پیش کی جاتی تو آپ ان سے انکار نہ فرماتے۔ ان میں سے تکیہ بھی ہے، ان میں سے دودھ بھی ہے، ان میں سے خوشبو بھی ہے۔ تو خوشبو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور بے شمار طبی فائدے ہیں۔ آپ حضرات اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کتنے فائدے ہیں خوشبو لگانے کے۔ تو آپ اچھے سے اچھے خوشبو کا استعمال کریے اور اس کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ایمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ وہ تمام پوائنٹ تھے، اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو نکال سکتے ہیں۔ یہ ہم نے 19 پوائنٹ تھے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، جن سے ہر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کے محاسن ہیں، اسلام کی اچھائیاں ہیں کہ اسلام کے اندر صفائی اور ستھرائی مطلوب ہے، اور اسلام نے، مذہب اسلام نے ہمارے دین چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات چھوٹا سا عمل بہت بڑی لمبی تقریر سے زیادہ، بہت بڑے پروگرام سے زیادہ ہمارا چھوٹا سا عمل وہ زیادہ کامیاب رہتا ہے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں اور صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ اسلام کا پرچار ہوگا، اسلام کی تہذیب اس طریقے سے ہم دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو دوسرے کو معلوم ہوگا کہ اسلام چھینکنے کے وقت کیا پیغام دیتا ہے، بیت الخلاء کے وقت اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ میں گفتگو کرتے وقت اسلام کی تعلیمات کیا ہے، صفائی و ستھرائی کے بارے میں اسلام کا کیا پیغام ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کے سامنے ہم نمونہ بنیں گے، دوسروں کے سامنے ہم آئیڈل بنیں گے، اور انشاءاللہ جو دوسرا شخص ہوگا جو ایمان سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے، جو اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ اسلام سے قریب آئیں گے، اسلام کی اچھائیوں کو، اسلام کی خوبیوں کو ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس وجہ سے اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جن حضرات نے ہمارا یوٹیوب چینل سچا راہی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اسلام کے محاسن کو، اسلام کی اچھائیوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔